آنے والے 10 سالوں میں کیا کچھ ہوگا اور دنیا کیسے تباہی کی جانب جائے گی، اس بارے میں یہودی علماء اکثر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کی معیشتوں اور ممالک کے اندرونی معاملات کو یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہودی علماء آنے والے 10 سالوں کے حوالے سے پیشگوئیاں کر رہے ہیں، اور ماضی کی وہ کون سی پیشگوئیاں ہیں جو سچ ثابت ہوئیں۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے دنیا پر قبضے سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری مارکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلامی کا موضوع نہیں ہے، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس علم کو اسکاٹالوجی کہتے ہیں، یعنی مذاہب کا ایسا علم جو موت، دنیا کے اختتام اور جزا و سزا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک عرصے تک عیسائیت میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن یورپ کے جدید سیکولر انقلاب اور چرچ کی بالادستی کے خاتمے کے بعد اب یہ موضوع عیسائیت کے چند ایک مخصوص فرقوں اور مسلکوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن گزشتہ 30 سالوں میں ایک دفعہ پھر اس موضوع میں اس وقت جان پڑی ہے جب دنیا بھر کے سائنسدانوں اور خصوصاً خلائی ماہرین نے اس بات پر کانفرنسیں منعقد کرنا شروع کی کہ زمین کا مادہ اور ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کی چال ڈھال یہ بتا رہی ہے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے، اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری مارکہ خیر و شر یعنی آرماگیڈن کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ پیارے دوستو، عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ وہ مارکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے، اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پر آسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً جنگی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا ہوتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس ساری پلاننگ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امنون اسحاق کا ہاتھ ہے، جس نے کمال مہارت سے اسرائیلی نوجوان نسل کو مسلم مخالف بنا دیا ہے۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین ربی ہے، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ امنون اسحاق نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے، پھر سیڈیز، اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں مداحین موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ سٹیڈیم بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں فحاشی اریانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ امنون اسحاق نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ امنون اسحاق کے مطابق اب مغرب دنیا بھر میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے۔ امنون نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں
برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا جسے صدی کے ترقیاتی اہداف کہا جاتا ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے جس کا نفاذ اس دنیا پر مکمل کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجنڈا 21 کے اہداف میں غربت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ،